میں دعوت دینے چلا ہوں اس علاقہ کی شخصیت جو اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے، محترم جناب مولانا محمد قاسم فاروقی صاحب کو کہ وہ مائک میں تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال علیہ الصلاة والسلام اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ایک خالص نظریاتی کانفرنس ہے، اور میں اس کانفرنس کا کوئی مہمان نہیں ہوں، بلکہ میں خود اس گاؤں کا باسی ہوں اور میں خود اس کانفرنس کا میزبان ہوں۔ ساتھیوں کی طرف سے درخواست اور اس درخواست پر عمل درآمدگی ہے کہ کچھ آپ کے سامنے مختصر گفتگو کر لوں۔ آج کی تاریخ 13 ذی الحجہ اسلامی سال کے آخری مہینے کی یہ تاریخ ہے، اور اگر ہم چند دن گزرنے کے بعد دیکھیں گے 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، تو بس اسی ہی کے حوالے سے مختصر گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ثالث ہیں۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزری، اور جو اللہ نے مال دے رکھا تھا یہ مال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اشاروں پر لگ رہا تھا۔ آخر میں اپنے اس عنوان کی طرف بھی آؤں گا۔ بہرکیف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھپا کر گئے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب 6 ہجری میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عثمان، آپ جائیے اور مکہ والوں کو جا کر اطلاع کر دیں کہ ہم عمرے کے لیے آنے والے ہیں، اور وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے گرفتار کر لیا اور وہاں مبعوث ہو کر رہ گئے۔ اور چلتے چلتے خبر یہاں تک آ پر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خبر کو سننے سے انتہائی غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ خبر سن کر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس مشورے میں بات یہاں تک آ کر پہنچتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، آج ان سے موت کی بیعت لے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ خبر جھوٹی تھی، بات دفاع صحابہ کی ہے، اور اس قصے میں دفاع صحابہ 1400 صحابہ کی بات نہیں ہے، اس معاملے میں 1.25 لاکھ صحابہ کی بات نہیں ہے، صرف ایک صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ حضرت عثمان کی جھوٹی خبر پھیلی کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جانے والی جماعت سے بیعت لے رہے ہیں۔ بیعت بھی کوئی عام چیز کی نہیں، بلکہ موت کی بیعت لے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلو، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے رہو۔ ایک ایک صحابی آ کر بیعت کرتا ہے، اور بیعت موت کی بیعت ہے کہ یا رسول اللہ، ہم کٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے،
بہر صورت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمیں خون کی ہولی کھیلنی پڑی, شہادت کا جام پینا پڑا, اپنی جان پر کھیلنا پڑا. ہر اعتبار سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں, سب صحابہ نے بیعت کی. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھ کر فرما رہے ہیں یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت لے رہا ہوں. گویا کہ اس لشکر میں جتنے شریک تھے سب نے بیعت کی. بیعت موت پر ہوئی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. اگر دوستو اس زمانے کا کوئی فلسفہ ہی ہوتا تو وہ کہہ دیتا یہ کہاں کی عقل مندی ہے, ایک بندے کے بدلے میں 1400 مروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ایک بندے کی حفاظت کے لیے 1400 کی جان پر کھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم, اور قرآن نے اس نقشے کو اس اعتبار سے کھینچا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. صحابہ کرام کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس پر اللہ پاک اپنے خزانوں سے انعام دے رہے ہیں, اور وہ انعام اپنے خزانے سے رضا کا دے رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے, ہم صدقہ دیتے ہیں ہمیں اس پر ثواب ملتا ہے, ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں اس پر ثواب ملتا ہے, ہم تلاوت کرتے ہیں ہمیں اس پر ثواب ملتا ہے, ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں ہمیں اس پر ثواب ملتا ہے, ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں ہمیں اس پر ثواب ملتا ہے. ہر وجود سے ہونے والی نیکی پر اللہ پاک اپنے بندوں کو جزا دے رہے ہیں. کوٹیڑا کے لوگوں, آپ لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ وہ عظیم لوگ ہو, اور آپ کا واسطہ ان لوگوں کے ساتھ ہے, آپ کی نسبت اس مشن کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی. اس موت کی بیعت پر اللہ پاک انہیں رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. دوستو, صحابہ کا دفاع یہ عقیدہ ہے, صحابہ کا دفاع عقیدہ ہے, اور عقیدے پر اللہ پاک اپنے خزانوں سے رضا دیتے ہیں. عقیدے پر اللہ پاک اپنے خزانوں سے رضا دیتے ہیں, اور جس کو رضا مل گئی گویا کہ اسے دنیا جہاں کے سارے خزانے مل گئے. اللہ پاک ایک صحابی کے دفاع پر 1400 صحابہ کرام کے دفاع کے لیے مر مٹنے والوں کو اور ارادہ کرنے والوں کو, دفاع کرنے والوں کو اللہ پاک رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اگر 14 صدیوں بعد اور کوئی ابو بکر صدیق کی صداقت پر پہرا دے گا, عمر کی عدالت پر پہرا دے گا, عثمان کی سخاوت پر پہرا دے گا, علی کی شجاعت پر پہرا دے گا, امیر معاویہ کی سیاست پر پہرا دے گا, اور صحابہ کرام کے لیے دفاع کے لیے نکلے گا جہاں اللہ پاک نے انہیں رضا نصیب کی تھی. آج اس 14ویں صدی کے بعد بھی کسی صحابی کی دفاع کے لیے کوئی نکلے گا, اللہ پاک اس کو بھی اپنے خزانوں سے رضا نصیب کریں گے. جو کہا اور سنا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.